مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں آج مجھ سے اتنی بڑی چیز چھین لیں گی اور مجھے زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں ڈال دیں گی۔ پھر یہ کشمکش ایک ایسا روپ لے گی کہ میں اپنا سب کچھ کھو دوں گی۔ میں یہاں تک کیسے چلی آئی؟ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ زندگی کی چھوٹی سی ضرورت کے لیے میں نے اتنی بڑی چیز کی قربانی کیسے دے دی؟ کیونکہ اس کے پیچھے میری انا تھی۔ جب اس انسان نے مجھے ایک بات کہی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ کھڑی کیوں ہو، جاؤ اس طرف، اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی، کیا واقعی آج میرے ساتھ یہ سب ہونے والا تھا؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس نے کہا، بی بی جلدی کرو، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں حیران رہ گئی کہ میری طرح اور بھی بدنصیب عورتیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ میں آگے بڑھی تو میرا پورا وجود کانپنے لگا، کیونکہ میرا نام شمع ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی دکھاوا کرنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے پتہ ہے یہ بات بری ہے، لیکن اس ٹائم مجھے احساس نہیں تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھاوا کرتی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھاوا اپنی شادی کے بعد کرنا چاہتی تھی کہ بس مجھے کوئی ایسا گھر مل جائے جہاں بہت ساری دولت ہو، میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری ہو، تنخواہ ہو، میں اپنی کزنوں میں سب سے زیادہ امیر گھر میں جاؤں۔ ساری کزنیں کم و بیش میری عمر کی تھیں، ہم ساری ایک جتنی لگتی تھیں۔ میں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میری باقی کی کزنوں کی شکل بس مناسب ہی تھی۔ کسی کا بڑا ہوا وزن تھا، کسی کے دانت باہر، کسی کی آنکھیں چھوٹی تو کسی کو چشمہ لگا ہوا تھا۔ لیکن شادی سب کی ہو گئی تھی، پر میری شادی ابھی تک نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں خوبصورت بہت زیادہ تھی، اس لیے چاہتی تھی مجھے گھر بھی ایسا ہی ملے۔ میرے ماما بابا نے سوچا کہ لڑکا اچھا ہونا چاہیے، گھر ہے، دولت تو عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، مرد کو اچھا ہونا چاہیے۔ یہی دیکھ کر انہوں نے میری شادی ایک ایسے مرد سے کروا دی جو اس مہینے کی صرف 30,000 روپے کماتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، لیکن جو لوگ خود کو پسند کرتے ہیں وہ کسی اور کو پسند نہیں کر پاتے۔ اسی لیے میری زندگی میں تو کوئی اور تھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے نکل کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محبت ہمیشہ اسی کو ہوتی ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے تو پھر اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اسی سے محبت ہوتی ہے جسے ہم خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تو کسی کو خود سے اچھا نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے مجھے محبت نہیں ہوئی۔ میری شادی جس آدمی سے کروائی گئی تھی یہ تھا تو سرکاری ملازم، لیکن اس کی تنخواہ بہت ہی زیادہ کم تھی، کیونکہ بہت ہی گندے سے درجے پر کام کرتا تھا اور اس کی ترقی کے کوئی چانس نہیں تھے۔ لیکن سنا تھا اسے مجھ سے محبت ہے۔ اس نے مجھے کسی شادی میں دیکھا تھا، کیونکہ وہ میرے بابا کے کسی دوست کا بیٹا تھا۔ اسے مجھ سے محبت ہو گئی، اسی لیے اس نے رشتہ بھیجا۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ لڑکا اچھا ہے، محنتی ہے، ترقی ضرور کرے گا، لیکن ترقی کیسے کرتا؟ اس کی ترقی کے تو کوئی امکانات نہیں تھے۔ ایک چپراسی ساری زندگی چپراسی ہی رہ جاتا ہے، لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے، چاہے چپراسی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ساتھ کوئی اور کام بھی کرتا تھا، ملا جلا کر مہینے کے 30,000 روپے بنا لیتا تھا، ورنہ ایک چپراسی کو 30,000 روپے بھی کون دیتا ہے؟ مجھے تو اس لفظ سے ہی اتنی بڑی نفرت تھی۔ ہم لوگ بھی کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، غریب تھے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ لوور مڈل کلاس تھی، لیکن یا مڈل کلاس والوں کو اتنا حق نہیں کہ وہ کم سے کم ایک گلاس تو آگے جا سکیں، تو نکل کر دوسرے دوزخ میں جا رہی تھی۔ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن میرے امی ابا نے میری شادی کروا دی، کیونکہ میرے پاس انکار کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے شادی نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے، اور شادی کیوں نہیں کرنی؟ شادی کی عمر ہو گئی ہے تمہاری عمر کی لڑکیاں شادی کر کے بیٹھ گئی ہیں، پہلے سال میں انہوں نے ایک ایک بچہ بھی پیدا کر لیا، تم ابھی تک ہمارے سر پر سوار ہو۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کروا دی، لیکن میری شادی ایسے نہیں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ میرے جیٹ کی بھی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی اپنے میکے سے جہیز میں بہت کچھ لے کر آئی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میرے لیے جو سامان بنایا ہوا تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ اس میں صرف 2 چارپائیاں، ایک پیٹی، چند بسترے، کچھ برتن اور الیکٹرانکس کے نام پر صرف ایک مشین اور استری ہی تھی۔ دیکھا جاتا تو یہ سامان بھی کم نہیں لگتا تھا،
कपड़े भी थे, किचन का तकरीबन सारा सामान था, लेकिन उसके सामान में तो बड़ी सी एलईडी, फ्रिज था, एसी था, हीटर था, ओवन भी था, इस तरह की दीगर चीज़ें थीं, जबकि मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। मेरी सास ने कोई एतराज़ ना किया। इन्होंने कहा वो लोग हैसियत में ज़रा बड़े थे तो उन्होंने ज़्यादा सामान दिया है। आप लोगों की जितनी हैसियत थी आपने उतना दिया है। हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं है। बाकी उनके अपने नसीब हैं, खुद ही सामान बना लेंगे। उसका शौहर मेरे शौहर से देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। मेरा शौहर देखने में बहुत खूबसूरत है। उसका शौहर ज़रा बदतमीज़ और बद-अखलाक भी था, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे माँ बाप की बहुत इज़्ज़त की। पहले दिन से ही उनका बहुत ख्याल कर रहा था। मेरी अम्मी की जूती टूट गई तो उसने जूती हाथ में उठा ली और कहा मैं ठीक करवा कर ले आता हूँ। मेरे बाबा ने कहा जूता नीचे रख दो, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा क्यों, सास भी तो माँ ही होती है। मेरे बाबा की तो आंखें खुल गईं। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैंने बहुत अच्छा इंसान मिला है। अच्छा इंसान तो था, लेकिन सब लोग मुझे दूसरी लड़की के साथ कंपेयर कर रहे थे, मेरा मुआवजा कर रहे थे कि वो तो इतना कुछ लेकर आई है, ये कुछ लेकर नहीं आई। हाँ, वो अमीर ख़ानदान की है ना, ये तो बेचारी गरीब है। मुझे ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने अम्मी अब्बू से कहा क्या आप मुझे बाकी चीज़ें नहीं दे सकते? इन्होंने कहा देखो, हमने तुम्हारा माकूल जो है बनाया है। वैसे भी बड़ी बड़ी एलईडी, एसी, फ्रिज के बगैर कोई मर नहीं जाता। तुम्हारे घर में तुम्हारी सास का भी फ्रिज है। जो चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो हमने तुम्हें दे दी हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी और 4 बहनें हैं। मैंने कहा फिर भी सोचें तो सही, कोई गुंजाइश निकालें। इन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरा शौहर था। मैंने उसे कहा मुझे चीज़ें लेकर दो, मुझे चीज़ें लेकर दो, नहीं तो मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करूँगी। शादी के शुरू के दिनों में मर्द की अकल और गधे की अकल एक बराबर होती है। औरत जो कहती है वो मान लेता है। मुझे पता था यही मेरा मौका है। उसने कहा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं। मैंने कहा तुम उधार ले लो। उसने कहा उधार तो ले लूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इतना उधार कौन देगा? मैंने कहा कि तुम अपने ऑफिस से उधार ले लो, वो दे देंगे, और अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहना। उसने कहा मुश्किल हो जाएगी, सारे महीने मुश्किल हो जाएंगे। मैंने कहा मैं गुजारा कर लूँगी, तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस तुम ले लो। मैं अपने घर वालों को कहना कि ये सब कुछ मेरे माँ बाप ने लेकर दिया है, फिर कुछ साल गुजर जाएंगे तो बेशक बता देना। मैंने अपने शौहर से बड़ी ही अजीब सी फरमाइश कर दी, लेकिन वो मेरे हुस्न में ऐसा फंसा था, उसने मेरी बात मान ली। अपने ऑफिस से उधार उठा लिया। अब उसने उस उधार से मुझे एक बड़ा फ्रिज, एक एलईडी टीवी, एसी, रोटी मेकर, ब्लेंडर और इस तरह की कुछ मशीनें लेकर दी। कम से कम ये सारा कर्जा 4.5 लाख का बन गया था। मेरे शौहर को अब न जाने कितने साल लग जाते ये कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मुझे उस वक्त कोई फिक्र नहीं थी। उसने कहा मैं अपनी प्यारी बीवी के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सब तो कुछ भी नहीं है। मेरा कमरा भी अब उसके कमरे की तरह भर गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरे ससुर भी बड़े चालाक थे। इन्होंने जब देखा कि दोनों ही ज़्यादा सामान लेकर आई हैं, इतनी सारी चीज़ें चलाएंगी तो बिजली का बिल भी तो ज़्यादा आएगा। आखिर ये सारी चीज़ें बिजली पर चलती थीं। इन्होंने कहा घर तो एक है, लेकिन मैं तुम सब के लिए हिस्से किए देता हूँ। इन लोगों की यही खासियत थी, इनके पास घर अपना था। इसी वजह से मेरे बाबा ने ये रिश्ता किया था। मेरे सास ससुर ने घर के हिस्से कर दिए। इन्होंने कहा 4 दीवारियां खुद बनाना, लेकिन आज से तुम लोगों के घर के हिस्से और चूल्हे अलग हो गए हैं। मेरे कहा 4 दीवारियां खुद बनाना, लेकिन आज से तुम लोगों के घर के हिस्से और चूल्हे अलग हो गए हैं। मेरे घर में मेरी जेठानी के बहुत शशके थे। उसका शौहर ज़्यादा पैसे कमाता था। मेरे शौहर ने उधार उठाकर मुझे उसके बराबर का सामान तो दिलवा दिया, पर मेरे शौहर की तनख्वाह में से अब्बू उधार करता था, इसलिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। वो मुझे नई नई चीज़ें दिखाती, मेरा दिल भी ललचाता। मैंने शौहर से मज़ीद पैसे लेना शुरू कर दिए। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, हमें अपना घर चलाना था। सास ससुर का घर अपना था, क्योंकि अभी 2 नंदें थीं जिनका रिश्ता करना बाकी था, और एक छोटा देवर था। इन्होंने कहा हम अपना घर चलाएंगे, तुम अपना घर चलाओ, लेकिन हमें महीने के पैसे भी देने होंगे। मेरे शौहर पर काफ़ी बोझ आ गया था। उसे अपनी तनख्वाह में से पैसे भी कटवाने होते थे। माँ बाप को भी महीने के 10,000 रुपये देने होते थे।
میرا بھی خرچہ ہوتا تھا، گھر بھی چلانا ہوتا اور یہ سب کچھ 30 کا لڑائی ہوتی رہتی۔ ایک دفعہ اس نے کہا بل بہت زیادہ آیا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا بند کر دو۔ میں نے کہا کیوں؟ میرے پاس مشین ہے تو میں پیس کر مسالہ کیوں بناؤں؟ جب کپڑے دھونے والی مشین ہے تو ہاتھ سے کپڑے کیوں دھوؤں؟ اور اگر میرا دل کرے تو میں ٹی وی بھی نہ دیکھوں، اتنی گرمی میں اے سی نہ چلاؤں؟ میرا کوئی دماغ خراب ہے؟ پھر یہ سب کچھ لیا کس لیے ہے؟ دراصل ہمارے میٹر بھی الگ ہو گئے تھے، ہمارا بل بھی بہت آ رہا تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں بجلی سے چلتی تھیں۔ آج کل بجلی بہت مہنگی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا میری آدھی تنخواہ تو تمہارے بل میں گزر جائے گی، ہم کھائیں گے کیا؟ میں نے کہا بس یہ تو تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ میری جٹھانی اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کی اپنی تنخواہ بھی ہوتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا دیکھو وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اسکول میں ٹیچر ہے، اس کی اپنی تنخواہ ہے، اس لیے وہ لوگ اتنے سارے مزے کر لیتے ہیں۔ میں سرکاری ملازم ضرور ہوں لیکن بہت ہی چھوٹا سا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے، اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنا ہے تو تم بھی میرا ساتھ دو۔ میں نے کہا میں پاگل ہوں، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کام بھی اپنے ذمہ لیں۔ ایک یہی تو عورت کو سہولت دی گئی ہے کہ اس کا کام ہے گھر چلانا، بچے پیدا کرنا، باہر جا کر کام کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ میں پاگل ہوں جو گرمی سردی میں گھر سے باہر جاؤں، ایک ٹائم ٹیبل کی پابند ہو جاؤں، پھر گھر بھی سنبھالوں تو میں بھی سنبھالوں، بچے بھی پیدا کروں، پیسے بھی کماؤں۔ میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا اگر تمہیں یہی سب کہنا تھا تو تم کسی اور طریقے سے کہہ دیتی کہ میں نہیں کرنا چاہتی، میرا دل نہیں کرتا یا مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم نے تو اپنی خود غرضی ظاہر کر دی۔ میں نے کہا تم خود غرض سمجھو یا جو بھی سمجھو، میں تو یہ سب کچھ نہیں کرنے والی، اس گھر کو چلانے کی چکی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہماری شادی کو 6-7 مہینے ہونے والے ہیں تو بچہ ہی پیدا کر لو، تم تو بچہ پیدا کرنے سے بھی انکاری ہو۔ میں نے اپنے انکار کر دیا کہ شادی کے 3 سال تک بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، نہیں تو میری خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا عورت گھر بیٹھتی ہے تو گھر چلاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اگر اسے باہر کی مشقت نہیں دی گئی تو اسے یہ کام تو دیا کیا ہے؟ اگر تم نے گھر میں بیٹھنا ہے تو تمہیں بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا بالکل نہیں کروں گی، میری اپنی زندگی ہے، اگر مجھ سے زبردستی کرو گے تو میں تمہارے خاندان میں تمہاری ناک کٹوا دوں گی، سب کو بتا دوں گی، کیونکہ ایسے انسان ہو جو اپنی بیوی پر زور زبردستی کرتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا میں ایسا انسان ہوں جس نے پہلے ہی دن تمہارے لیے اتنا بڑا قرض لے کر اپنی جان پھنسا لی، میں تمہارے ساتھ برا کرتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا برا تو نہیں کرتا، لیکن اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ تم نہیں کرنا، دیکھو میں نہیں کر سکتی، میں پڑھی لکھی ضرور ہوں لیکن میں کسی کو نہیں پڑھا سکتی، مجھ سے نوکری نہیں ہوتی، میں نے شادی سے پہلے بھی نوکری نہیں کی۔ اس نے کہا میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہر حال میں نوکری کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے خرچے کم کرو، نہیں تو اگر خرچے کم نہیں کرنے تو پھر نوکری کرو۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے پتا تھا رات کو واپس آ جائے گا، موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، غصہ کر کے چلے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو بیوی اچھی لگنے لگتی ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری جٹھانی بھی تھوڑی سی شوخیاں مارنے والی تھی، وہ مجھے بار بار صورت دکھاتی، چیزیں دکھاتی کہ یہ میرے ہسبینڈ نے لے کر دی ہیں، حالانکہ خود لیتی تھی۔ اس کے اندر بھی ایک کیڑا تھا، مجھے دیکھ دیکھ کر جلن ہوتی تھی، ہمارا بل بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، میرا شوہر بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میری سسر نے کہہ دیا کہ مہینے میں 10,000 کی جگہ 20,000 دینے ہیں کیونکہ تمہاری بہن کی منگنی کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا میری تو 30,000 تنخواہ ہے، 5,000 میرے کٹ جاتے ہیں، اس میں سے میں 5,000 آپ کو دوں گا تو 5,000 میں کیسے گزارا ہو، اپنے خرچے کم کرے۔ میرا شوہر بڑا پریشان تھا۔ انہی دنوں بجلی کا بل آ گیا، میری نظر بل پر پڑی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، 1 یونٹ 50 کا ہو گیا تھا، بل تو اتنا ہونا ہی تھا۔ بجلی کا بل پورے 56,000 روپے تھا۔ میں حیران رہ گئی، جولائی کا مہینہ تھا، میں نے دن رات اے سی چلایا تھا۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ رات کو اے سی چلایا کرو، صبح بند کر دیا کرو، پورا دن گزارا کیا کرو، بس رات کو چلایا کرو، لیکن یہ تو دکان پر چلا جاتا، میں پورا دن ایسے ہی اے سی چلا کر سوئی رہتی، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھاتی، سبزی پکاتی، مجھے نہیں پتا تھا اتنا بل آ جائے گا۔ میں نے سوچا 10,000 آ جائے گا، خیر ہے دے دے گا کسی طرح، لیکن یہ تو 56,000 روپے کا بل تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شوہر کو پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا
अब मुझे मेरे बाप को भी 10,000 रुपये देना है। 56 बिजली का बिल आ गया, महीने के खर्चे अलग हैं। मैं क्या जाकर कोई चोरी करूं जो इतने सारे पैसे लेकर आऊं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जाकर कोई चोरी करूं जो इतने सारे पैसे लेकर आऊं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने कहा, मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, हम इन सारी चीज़ों को बेच दें और ये बिल अदा करें। उसके बाद ना ये चीज़ें रहेंगी, ना हमारे सर पर बिल रहेगा। बाकी पैसे उनकी किस्तों में भी दे देंगे। बस एक दफ़े जान छूट जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? तुम मुझे अपनी जेठानी के सामने, सारे ख़ानदान के सामने रुसवा करना चाहते हो? सबको पता चल जाएगा। हमने घर की चीज़ें बेची हैं। मेरे शौहर ने कहा कि पता चलता है तो पता चल जाए। तुम क्या चाहती हो, मैं अपने आप को बेच दूँ? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम ये बिल मुझे दे दो, मैं इसका कुछ कर लूँगी। उसने कहा, तुम क्या करोगी? दरअसल मैं उस बिल का कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी एक दोस्त है जो मेरी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। उसका शौहर वाप्ता में होता है, मैं उसके पास जाती हूँ, वो मेरी मदद करेगी। मैंने झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा, पक्की बात है? मैंने कहा, हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो कुछ भी कर सकती है, बहुत अमीर ख़ानदान की है, मेरी मदद करेगी। बस तुम मेरी चीज़ें ना बेचना, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। बिल मुझे दे दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। मेरे दिमाग में ये था कि बिलों की किस्तें होती हैं, मैं इसकी किस्त करवा लूँगी, घर के खर्चे में से ही पैसे जमा करके किस्त उतार दूँगी। मुझे थोड़ा-सा हिलना-जुलना पड़ेगा, मेरे लिए थोड़ी-सी मुश्किल होगी, लेकिन हैंडल कर लूँगी। कम से कम मेरी चीज़ें तो नहीं जाएँगी। लेकिन जब मैं वाप्ता के ऑफ़िस गई तो मुझे पता चला, आजकल बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली इतनी महँगी हो गई है कि इन्होंने किस्तों वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। वैसे भी वो इतने बड़े बिल की किस्तें नहीं करते। इन्होंने कहा, हम 30,000 तक के बिल की किस्त करते हैं, लेकिन वाक़ई बिल की किस्त नहीं करते। आप लोग पहले भी कई दफ़े करवाते रहे हैं, इसलिए अब नहीं हो सकता। मैं परेशान हो गई, शौहर को कह दिया कि सँभाल लूँगी, लेकिन क्या करती, वहीं पर परेशान बैठी थी, अपने आप से बातें कर रही थी। जब एक आदमी वहाँ पर आया, उसने कहा, बीवी क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हैं। मैंने परेशानी में कह दिया कि ये मसला है। उसने कहा, ये मसला नहीं, हमारे यहाँ एक ऑफ़िसर हैं, वो ये मामला हल करवा देते हैं, आप उनसे मिल लें, वो अपना मामला हल करवा दें। वो आपको छोटी-छोटी किस्तें बनाकर दे देंगे, आप आराम से पैसे देती रहिएगा, बाकी आगे से एहतियात कीजिएगा, इतना बिल ना आए। मैंने कहा, हाँ, बैठते हैं तो? उसने कहा कि वो वहाँ फ़लाँ ऑफ़िस में बैठते हैं। मैं वहाँ पर चली गई, वहाँ पर पहले भी औरतें खड़ी थीं। सब औरतों ने अपना मुँह छुपाया हुआ था, ऐसे लगता था न जाने कौन-सी चोरी करने यहाँ आई हैं। मैं भी लाइन में लग गई, मैंने देखा कुल 11 औरतें थीं, जो उस लाइन में लगी हुई थीं। मैं आगे बढ़ती जा रही थी, एक औरत जो हमारे साथ ही उस लाइन में सबसे आगे थी, जब वो वापस जा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे कहा, क्या हो गया? उसकी उसकी बेइज्जती हो गई, या उस आदमी ने शायद उसे कह दिया होगा कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, इसलिए रो रही है। मैंने भी सोचा कि हाँ, बात तो परेशानी की है, अब तो मैं भी एक मुश्किल में फंसी हूँ और फिर और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मेरी जेठानी तो मुझ पर खूब हंसेगी, कहेगी, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। क्योंकि वो लोग तो बिल वक्त पर दे देते थे, पता नहीं उनका बिल कितना होता था, लेकिन वो हमेशा यही कहती कि हमारा बिल बहुत आता है। लेकिन शुक्र है कि टाइम पर अदा कर देते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही दे देते हैं। और मेरे बिल की तो आखिरी तारीख भी गुजर चुकी थी। जब मेरी बारी आई तो मैं कमरे में दाखिल हो गई। सामने देखा, एक आदमी बैठा हुआ था, शक्ल से काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने कहा, जी हाँ, आपका क्या मसला है? मैंने बताया कि मेरा ये मसला है। उसने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा। उसने कहा, आपका मसला तो बहुत ही छोटा-सा है, अब ये भी हल हो जाएगा। मैंने कहा, वाक़ई? उसने कहा, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आएँ। वो मुझे कमरे के अंदर से एक और कमरे में ले गया, जो छोटा-सा कमरा था। वहाँ पर काफ़ी सारे कार्टन पड़े हुए थे। उसने मुझसे कहा कि आपको बस एक छोटा-सा काम करना होगा, आपका बिल अदा हो जाएगा। मैंने कहा, कौन-सा काम? उसने कहा, टेबल पर जो सर्टिफ़िकेट पड़ा है उसे पढ़ लें, जो सर्टिफ़िकेट पड़ा है उसे पढ़ लें। मैंने टेबल की तरफ देखा, पेन हाथ में पकड़ा। उसने कहा, बीबी जल्दी करें, बाहर और भी औरतें खड़ी हैं, इन सब को भी मैंने यही काम कहा है। मैंने टेबल की तरफ देखा तो उस पर लिखा था कि आपके पास इस वक्त जो भी सोना है वो आप हमें दे रही हैं, इस तरह हम आपका बिल ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो सोना हमारा हो जाएगा। अगर आपको सोना वापस लेना है तो 3 महीने के अंदर अंदर इस बिल जितने पैसे लेकर आने होंगे। मैंने भी सोना पहन रखा था, तब भी उस शख्स ने मुझे गौर से देख लिया था। मैंने भी सोना पहना हुआ था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम औरतों से सोना ले रहे हो बिल कम करवाने की मद में। उसने कहा कि ये काम ऐसे नहीं होते, अगर बिल कम ना हुआ तो मीटर कट जाएगा, मज़ीद जुर्माना पड़ेगा,
یہ تو آپ کی مرضی ہے، نہیں کر سکتی تو چلی جائیں یہاں سے۔ میں وہاں سے جانے لگی، اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ویسے آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کا کام بغیر کسی سرٹیفکیٹ اور کانٹریکٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس آدمی کی آنکھوں میں عجیب احساس نظر آیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں یہ کیا کر رہی تھی؟ ایک آدمی کے ساتھ چھوٹے سے کمرے میں کھڑی تھی جو میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا، مجھ پر بری نظر ڈال رہا تھا۔ اگر وہاں پر شیطان آ جاتا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں بری طرح کانپنے لگی، میری حالت غیر ہونے لگی، لیکن مجھے اچانک سے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہی تھی، اپنی انا کے چکر میں کہاں تک آ گئی تھی۔ اچانک سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں وہاں سے ایسے بھاگی کہ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر آ کر دم لیا، بری طرح رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کہاں پر تھے؟ وجود کہاں پر تھا؟ میں نے آس پاس دیکھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں کسی کی بیوی تھی، میرے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ان عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا؟ تبھی وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ ایسا ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا۔ انسان بجلی کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، وہ بھی اتنی گرمی کے موسم میں؟ وہاں پر لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ اس کے بعد میں چپ کر گئی، کیونکہ میں ایک فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر واپس آیا، اس نے کہا، کیا ہوا، بل کا معاملہ حل ہو گیا؟ اس نے میری شکل دیکھی اور اندازہ لگا لیا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ دوست نے منع کر دیا ہے کیا؟ میں نے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم یہ ساری چیزیں بیچ دو، ان پیسوں سے بل بھی چکا دو اور ان کی قسطیں بھی دے دو۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میں ان سب چیزوں کے بغیر گزارا کر لوں گی۔ اس نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ کسی نے کوئی بات کہی؟ اس کا خیال تھا گھر والوں نے کوئی بات کہی ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں، بس میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، میں ان کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں، بس میں نے جو کہا ہے وہ کر دو۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے فریج چھوڑ دیا، کیونکہ گرمی تھی، فریج ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن باقی ساری چیزیں اے سی وغیرہ واپس کر دیا، بل بھی ادا کر دیا، قسطیں بھی اتار دیں، کچھ یہ فریج کے پیسے تھے۔ اب میرے کمرے سے سب کچھ چلا گیا۔ میری جٹھانی نے یہ بات پورے خاندان میں پھیلا دی۔ میری ساس اور نندیں مجھ پر ہنس رہی تھیں، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں چپ تھی، میرا دل صاف تھا، میرے دل سے خلا مٹ گیا، دل میں لگی گرہ کھل گئی، دکھاوے نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے پاس جو تھا میں اسی میں خوش تھی۔ اپنا تو میرا شوہر پریشان تھا، اس کے چہرے پر روز پریشانی نظر آتی، میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا، شاید میرے شوہر کی وجہ سے، کیونکہ اس کی عزت تھی، ورنہ میرے تو اعمال ایسے نہ تھے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو سکتا، اسی لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ لوگ کچھ بھی بولتے، میں ایک کان سے سنتی، دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگی ہوں، جو بھی تھا میں اسی میں خوش رہنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر ایسا ہوا، میرے شوہر کو پروموشن مل گئی، وہ چپڑا رہنے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر ایسا ہوا، میرے شوہر کو پروموشن مل گئی، وہ چپراسی سے آفس بوائے بن گیا۔ جب اس کی تنخواہ بڑھی تو سب سے پہلے اس نے اے سی خریدا، کیونکہ اب 2 گرمیاں گزر چکی تھیں، میرے سے گرمی میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی، میں خوش ہوئی کہ آج میرا شوہر میرے لیے وہ چیز لے کر آیا جو مجھے چاہیے تھی، لیکن لایا وہ، میرا طریقہ غلط تھا۔ جب وقت آیا تو اللہ نے وہی چیز ہمارے حوالے کر دی۔ بے شک اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔